بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ بیت المقدس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے جس کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل عبادت کرتے تھے؟ جانیے اس ویڈیو میں مقدس تابوت سکینہ کے بارے میں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد اللہ کے مقدس گھر جسے بیت المقدس کہتے ہیں اس کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ یہ من گھڑت قصہ نہیں ہے بلکہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیات نمبر 248 میں تفسیر سے آیا ہے۔ ترجمہ اور ان کے نبی حضرت شمائن نے ان سے بنی اسرائیل نے کہا، اسی حضرت تعالی کی حکومت کی نشانی ہے۔ یہ وہ تابوت سکینہ ہے تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون موسیٰ اور ہارون کے گھرانے پہلے نبی گزرنے سے لے کر چھوڑے ہوئے سامان جیسے جوتی، امامہ، لاٹھی، ہنو، سلوا، تورات کی تختیاں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک عبادت کے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا۔ یہ عبادت گاہ ایک مقدس چٹان تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ ہیکل بنوائی جسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کا مطلب پاک گھر ہے۔ بیت المقدس یروشلم اور بیت اللہ یعنی مکہ دونوں کے معنی پاک گھر ہے اور اللہ کا گھر ہے، دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم نشانی ہے بیت المقدس۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے تبھی اسی کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بابت بھی قرآن میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے ہوئے سکینہ کی جانب منہ کر کے نماز یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ آخر کیا ہے تابوت سکینہ؟ تابوت یعنی صندوق اور سکینہ مطلب جسے سکون ملے۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فیض حاصل ہوتے تھے۔ جسے جہاد پر جاتے تو دشمنوں کی تعداد دیکھ کر یہودی خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ دشمنوں کی تعداد دیکھ کر مرنے کے ڈر سے ان کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ نوبت دم دبا کر بھاگنے کی آن پڑتی۔ تب وہ نعرے لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے۔ اللہ اس صندوق کے صدقے طفیل سے ان کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو فیض حاصل بھیج دیتے تھے۔ آسمان میں اذا جاء نصر اللہ والفتح کے قریب کی صدائیں گونجنے لگتی۔ چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا تھا۔ آیات کی ورث سے تابوت کی برکت سے ڈرپوک بنی اسرائیلیوں کے دل مضبوط ہو جاتے تھے۔ ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی تھی جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا تھا۔ ان کے سینے مضبوط ہو جاتے تھے، نتیجن وہ دشمنوں پر غالب ہو جاتے تھے۔ کامیابی ان کے قدم چومنے لگتی۔ اس لیے اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کہتے ہیں کیونکہ اسے انہیں سکون ملتا تھا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 فٹ تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں آنے والے انبیاء کے لیے مبارک تصویریں تھیں جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تفسیر سے اور ان کی تصویر مبارک بھی اس میں محفوظ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی جسے وہ جنت سے لائے اس میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آخر تک آپ کے پاس رہا۔ بطور میراث سے یہ لاٹھی پیڑھی در پیڑھی آپ کی اولادوں کو ملتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے جو رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، وہی جنہوں نے آپ کو بکریاں چرانے کے لیے اپنا عصا یعنی لاٹھی دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت مدین کے بیٹے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے بعد یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ چونکہ تابوت بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا
اللہ کی قدرت سے ہزاروں برس بنا سڑے گلے صحیح سلامت رہا۔ اس میں آپ کی جوتیاں اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان میں اترنے والے خانہ من و سلوہ بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ قرآن میں بھی اس کی عبادت لکھا ہے۔ اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 سیقول آیات نمبر 248 رکوع نمبر 16 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلے کرتے تھے۔ کرامات یہ تھی کہ صندوق سے فیصلے کی آواز فیوچر میں ہوتی تھی۔ فیوچر میں ہونے والے فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ! یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت والا صندوق تھا۔ تابوت سکینہ میں کیسے فیض حاصل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس میں رکھی پاکیزہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے۔ نبیوں کی تبرکات اور توریت کی موجودگی میں ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی تھیں اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی تھیں۔ یعنی نبی اسرائیل علیہ السلام کے لیے تابوت سکینہ برکت، رحمت کا خزانہ تھا، اللہ کی مہربانیوں کا مقدس ذریعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتی گئیں۔ تب اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ ان لوگوں پر بنی عمالقہ نام کا ایک کافر قوم نے زبردست حملہ کر دیا تھا۔ ان کافروں کو بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اس کے گھروں کے ساتھ بیت المقدس بھی زمیندوز کر دیا اور اس میں تابوت سکینہ چھین لی۔ اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ تابوت سکینہ انہیں مل جائے، تب ہم طالوت کی بادشاہ تسلیم کر دیں گے۔ حضرت شمائیل نے دعا کی، چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئیں۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بنی اسرائیل کا سامنا جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ سے ہوا، جس نے بیت المقدس شہر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جالوت کو مارنا ضروری تھا۔ 17 برس کے ایک نیک لڑکے نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، یعنی انہوں نے طالوت کی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طالوت کے وعدے سے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جو آدھی بادشاہی میں اسے دے دی تھی۔ جانتے ہی یہ نیک لڑکا کون تھا؟ جی ہاں، بیت المقدس کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس طرح حضرت داؤد نے یروشلم پہ 300 برس حکومت کر اور نبوت دونوں کی۔ اس وقت تک تابوت شامیانے میں رکھا جاتا تھا، کوئی عمارت مقرر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سیدنا داؤد مچل اٹھتے کہ ان کا قیامت کے محل اور ان کے رب کو اٹھتے کہ ان کی قیام تو محل میں اور ان کے رب کے بندوں کی مقدس نشانی والا صندوق خیمے میں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مقدس عمارت بنائی جائے۔ آپ نے اس عمارت کو بنانے کے لیے زیتون کے پہاڑ کے قریب مقدس چٹان پسند کی۔ اللہ کی حکمت سے اس کی جگہ چٹان پر آپ نے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کا نام لگاتار 7 سال تک چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، چرندوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی تھی، اور ان کی ساری طاقت ایک جادوئی انگوٹھی میں تھی جسے آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے، اور آپ کے گلے میں ایک تعویذ تھا جس پر آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد گدا ہوا تھا۔ آپ کی یہ جادوئی انگوٹھی بھی اس طرح تابوت میں رکھی دی گئی تھی۔ اسی مسجد میں ایک خاص اور مقدس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرنے لگے۔ یہ مسجد بعد میں ہیکل سلیمانی سے مقبول ہوئی۔ اس کے آس پاس بہت سے پیغمبروں کی مزار اور پیدائشی مقام بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی کا تمام نبیوں نے یہاں رسول پاک کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ پیارے نبی نے یہاں کی روحانی سفر بھی کیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ 17 بنی اسرائیل میں
की आयत में एक में आया है। ये ताबूत जिस मुकद्दस चट्टान पर रखा गया था वह आज गुम्बदे खजरा यानी डोम ऑफ द रॉक बना है, जिसकी तरफ मुंह करके शुरुआती 17 महीने प्यारे नबी ने नमाज पढ़ाई और यही मेराज भी थी। ये हमारा क़िबला अव्वल है। चट्टान के नीचे बतौर मस्जिद आज भी बनी हुई है। इस चट्टान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इबादत किया करते थे। चट्टान के नीचे बतौर सबूत मस्जिद आज भी बनी हुई है। इस चट्टान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इबादत किया करते थे। यहाँ प्यारे नबी ने 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों में यरूशलेम बढ़ गया और नबी इसराइल ने इत्तेफाक बढ़ने लगी। बनी इसराइल एक अल्लाह की इबादत छोड़कर हैकल सुलेमानी में पूजा पाठ करने लग गए। नतीजन दोबारा बनी इसराइल पर अल्लाह का कहर बरपा। ईसा अलैहिस्सलाम ने 600 बरस पहले बाबुल के बादशाह बख्त नजर ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को जमीन में मिला दिया। कुछ बरस बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद वापस इसी तामीर हजरत जुल्करनैन ने करवाई। फिर टाइटस रोमनों ने इसे तीसरी बार जमींदोज कर दिया और हैकल सुलेमानी के खजाने और ताबूत सकीना को लूट लिया। उसके बाद से ताबूत सकीना का आज तक पता नहीं चला। फिलहाल ताबूत सकीना गायब है या लोगों की नजरों से ओझल है। जब कयामत करीब होगी तब ताबूत सकीना को हजरत इमाम मेहदी ढूंढ लेंगे और इसमें रखे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा यानी लाठी और हजरत सुलेमान की अंगूठी से काफिर और मोमिन की पहचान करके हर मोमिन और काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की परेशानी पे हाजा मोमिन हक और काफिर की पेशानी माथे पर हाजा काफिर छप जाएगा। इरशाद तालिबीन पेज नंबर 400 कयामतनामा। अल्लाह मुझे और आपको जिंदगी में एक बार काबा शरीफ और मस्जिद नबी के बाद बैतुल मुकद्दस की जियारत करवाए, जहां अल्लाह ने बरकत देखी है। जिसने भी इस वीडियो को आगे शेयर किया समझो उसने अल्लाह के मुकद्दस घर की मालूमात दूसरों तक पहुंचाई है और सवाब का हकदार बना। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इजाज़त दें।